آج آپ کو ایک انٹرویو دکھانا ہے ایک پبلشر کا. اس سے پہلے 2-3 باتیں آپ کو بتانی ہیں. دنیا میں جو سویلائزیشن عروج پہ ہوتی ہے تو اس وقت ان میں جو علمی سرمایہ ہے وہ بھی عروج پہ ہوتا ہے. اگر سائنس کی اصطلاح میں بات کریں تو knowledge is directly proportional to the height of a civilization. علم کی بنیاد پر ہی قومیں عروج تک پہنچتی ہیں اور عروج تک رہتی ہیں جب تک کہ وہ علم کا ساتھ نہ چھوڑیں. ہمارے ہاں اگر ہم دیکھیں کہ ہم کتنی کتاب پڑھ رہے ہیں، کتنا علم حاصل کر رہے ہیں، تو 4 چیزیں آپ سے شیئر کرنی. نمبر 1، اگر دنیا میں ہم دیکھیں کہ سب سے زیادہ کون سا ملک کتابیں پڑھ رہے ہیں تو وہ انڈیا ہے. تقریباً 11 گھنٹے پر پرسن پر ویک ہے. دوسرے نمبر پہ تھائی لینڈ ہے، وہ تقریباً 10 گھنٹے ہے. اور تیسرے نمبر پہ چائنا ہے، وہ کوئی 8 گھنٹے. اور جو کلچر فورم والوں نے جو لسٹ دی ہے 30 کنٹریز کی، اس میں پاکستان کا نام ہی نہیں. اگر الیکٹرانک بکس کے حساب سے دیکھا جائے تو امریکہ نمبر 1 ہے، 30% کے قریب وہاں بکس پڑھی جاتی. دوسرے نمبر پہ نیدرلینڈ ہے اور تیسرے نمبر پہ UK. تیسری چیز، کتابوں کی پبلیکیشن، کتابوں کی چھپائی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو چائنا نمبر 1 ہے، دوسرے نمبر پہ امریکہ ہے، تیسرے نمبر پہ UK. کتابوں کی چھپائی کے اندر پاکستان کا 50واں نمبر. ہمارے یہاں تقریباً کوئی 3811 میں لاسٹ ٹائم 3811 یعنی تقریباً 4000 لگا لیں یہ کتاب جو ہے وہ پبلش ہوئی ہے. اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ 2-3 سالوں میں کتابوں کی پبلیکیشن کی تعداد بڑی ہے. جبکہ آئس لینڈ کے اندر ہر 10واں آدمی صاحب کتاب. امریکہ کے پچھلے 10 پریزیڈنٹ نکالیں تو ان میں سے 8 جو ہیں ان وہ صاحب کتاب ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے. اور آئس لینڈ کا جو کیپٹل ہے ریکیاوک، اس میں ہر آدمی صاحب کتاب. چوتھا پہلا پہلو میں آپ کو بتایا ہے کہ دنیا میں ریڈنگ کون سے کنٹریز کر رہے ہیں، الیکٹرانک ریڈنگ کی کیا پوزیشن ہے اور کتابوں کی پبلیکیشن کی کیا پوزیشن ہے. چوتھا مسئلہ جو میرا ذاتی مسئلہ اور یہ بہت سارے اور اسٹوڈنٹس کا اور پڑھنے والوں کا مسئلہ کہ کتاب جو ہے اس کی قیمت زیادہ ہے. مثلا میں آپ کو یہاں پہ 3 کتابیں دکھاتا ہوں. روف کلاسرا صاحب بہت اچھے جرنلسٹ ہیں. یہ ان کی ایک کتاب میں نے لی، ایک قتل جو نہ ہو سکا. یہ اس کی دوست پبلیکیشن کی چھاپی ہوئی ہے. اس کی قیمت ہے 380 روپے. ٹھیک ہے، تقریباً یہ کوئی 250-300 صفحے کی کتاب ہے. آلموسٹ دیکھ لیتے ہیں، ایگزیکٹ کر لیتے ہیں. یہ اس کے پیجز ہیں 272. 380 کی کتاب. اب انہی کی دوسری کتاب ایک میرے پاس ہے، آخر کیوں. یہ بھی روف کلاسرا. اس کی قیمت دیکھتے ہیں. اس کی قیمت جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ 350 روپے. ٹھیک ہے، تقریباً 300 کے صفحے کی ہوگی کتاب. اب یہ ان کی کتاب ہے ایک سیاست کئی
کلاسر صاحب کا میں نے ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بہت زیادہ کرپشن پہ اور قیمت پہ اور پیسوں کا لین دین میں بڑے ہر وقت کانشیس رہتے ہیں. اس کی قیمت 550 ہے، ان سے گھٹیا پیپر، ان کا پیپر اچھا تھا. اب کہاں 300 350 اور کہاں پہ 200 روپے بڑھ گئے. جب کتاب 500 کو ٹچ کر جاتی تو ریڈر کے لیے مسئلہ بن گیا کیونکہ اور بہت سارے کام کرنے. اچھا، یہ ابھی سستی کتاب. ریسنٹلی کتاب آئی ہے، وہ اس کی عابدہ حسین کی، وہ 1500 ہے، میں نے نہیں پڑھی. تو کتاب کی پبلیکیشن جو ہے وہ بہت ضروری، اس کی قیمت جو ہے وہ بھی مینیجیبل، پبلش کتابیں ہوں اور اس کی قیمت کا بھی مینیجیبل. پچھلے دنوں میں مری پہ آگے ایک ہی کتاب تھی، ایک ہی کتابوں کی دکان تھی، بک گیلری. تو اس نے مجھے بتایا کہ ہم تقریباً 40% ریڈر رہ گئے ہیں، یعنی 1/3 رہ گئے ہیں. سمجھنے کہ اگر آگے 3 کتابیں بک رہی تھی اب 1 بک رہی. اس میں نے دیکھا تو حیران ہو گیا کہ وہاں ایک بک کارنر کے نام سے مال روڈ کے اوپر، مال روڈ سے بس ایک آدھ دکان چھوڑ کے پیچھے ایک بک کارنر کے حساب سے انہوں نے ایک میلہ لگایا ہوا کتاب کا. میلے سے یاد آیا کہ کتاب پچھلے دنوں پنجاب یونیورسٹی نے کتاب میلہ لگایا تھا، اور تقریباً 1,67,000 بکس بھی کی. اور وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی نے کہا ہے کہ ہم سال میں 2 دفعہ لگائیں گے. اسلام آباد میں بھی پچھلے دنوں بک میلہ لگائے، اس میں بھی ہزاروں کی تعداد میں کتابیں گئی. ابھی ریسنٹلی تو 2 مہینے پہلے چنیوٹ میں ایک بک میلہ لگا، اور اس کے بعد آج کل انہوں نے ادھر اکاڑا سائڈ پہ لگایا ہوا ہے. تو وہ بھی تقریباً ہزاروں کی کتاب میں انہوں نے مجھے بتایا کہ کتابیں بھی کی. لوگ کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں، ایسی بات نہیں، اس کی قیمت مینیجیبل ہونی چاہیے. اب یہاں پہ مجھے جو بک کارنر کا پتہ چلا، تو جب میں شام کے وقت وہاں گیا تو کتابیں آلموسٹ بکی ہوئی تھی، چند پڑی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا فکر نہ کریں، کل دوبارہ نئی کتابیں آ جائیں. میں کل اگلے دن پھر جب گیا تو دیکھا تو کتابوں سے بھری ہوئی تھی، اور ان کی قیمت انہوں نے 50% دی ہوئی ہے. یہ میں صرف بک کارنر والی آپ کتابیں یہ ساری میں نے وہاں سے خریدی. اب یہ کتاب اتنی موٹی، یہ کتاب ہے، اور اس کا سائز دیکھیں. اس کی قیمت جو پرنٹڈ ہے وہ ہے 999، ٹھیک ہے، 100 اور 1000، لیکن انہوں نے 500 میں دے دی. انہوں نے اپنی ہر کتاب کے اوپر 50% ریبیٹ رکھا. اور اس کی پرنٹنگ دیکھیں، اور پیچھے ساتھ کلرڈ تصویریں. یہ اگر آپ دیکھیں کلرڈ تصویر، اور کلرڈ تصویر جو کتاب چھاپنے والے ہیں، کتاب پڑھنے والے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کلرڈ تصاویر جو ہیں وہ کتنے معنی رکھتی ہیں، کہ کتاب کی قیمت کو کتنا بڑھا دیتی ہیں. کتنے سارے کلرڈ پیج ہیں. اور اس کے جو ٹوٹل پیجز ہیں بک کے، وہ اگر ہم دیکھیں اور ایوریج نکالیں، اس کے پیجز کوئی 650 کے قریب. اسی طرح یہ چنگیز خان کے اوپر ہے، ہیرلڈ لیم کی کتاب 380 روپے کی، لیکن 50% ریبیٹ. یعنی یہ کتاب بن جائے گی آپ کی 150 60 70 170 180 کی 50% ڈیوائڈ کر لیں. یہ کتاب ہے، یہ بھی انہیں کی چھپی ہوئی 600 کی ہے، 300 کی تھی. میں ان سے بڑا اور بڑی کتابیں، یہ کیرن آرمسٹرانگ کی ایک بک ہے، یہ 600 کی ہے، انہوں نے 50% ریبیٹ دیا. اور یہ نہیں کہ پیپر ان کا اچھا نہیں، پیپر زبردست پیپر لگایا انہوں نے، کتاب کی جلد بڑی زبردست ہے، ایسی بات نہیں. اب یہ کتاب جو ہے چنگیز خان، اس میں باقاعدہ سٹارٹ میں تصویریں دی ہیں، یہ نہیں کہ کاغذ انہوں نے غلط لگایا ہوا.
ساری اس کی ہسٹری دی ہوئی ہے. ابھی میں نے پڑھی نہیں, ابھی اس کی باری آنی ہے. یہ دیکھیں پیجز آپ دیکھیں اس کے. یہ سارے گلیزڈ پیپر, تو 150 میں تقریباً 150 ہی بنتا ہے, 380 کا ہاتھ بنتا ہے 170 میں آپ یہ کتاب لیں گے. تو میں نے ان سے جا کے پوچھا کہ یار اتنی مہنگی کتاب آپ اتنی سستی کیوں دے رہے ہیں, کیونکہ میرا تو مسئلہ ہے کہ کتابیں لوگ پڑھیں بھی اور کتاب سستی بھی. تو شفیق الرحمان صاحب تقریباً 40 سال سے یہ کام کر رہے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے کتابیں چھاپی. ویسے بنیادی طور پہ جیلم کے بک کارنر کے نام سے, تو ان سے پھر میں نے وہاں پہ ایک چھوٹا سا ان سے گپ شپ لگائی ہے, اس کو آپ انٹرویو بھی کہہ سکتے ہیں. آپ وہ سنیں, اس لیے کہ وہ بندہ ہے جو آج کے کمرشل دور کے اندر 1000 کی کتاب 500 کی دے رہا ہے, اور وہ بھی ہائی کوالٹی, لو پرائس کی. تو ان کا انٹرویو سنیں. تھینک یو. یہ کتنی دیر ہو گئی ہے سر آپ کو؟ 45 سال سے رب. تو کتنی کتابیں آپ نے پبلش کی؟ 7. تو آپ کی پبلشنگ کا کیا نام, ادارے کا کیا نام؟ بک کارنر. بک کارنر. جیلم چھوڑ کے آپ ادھر آ گئے. یہ بھی اسی کی فرنچائز ہے, اسی کو پروموٹ کرنے کے لیے, کیونکہ چھوٹے شہر میں جو دیا جلایا ہے اس دیے کو بجھنے سے بچانا ہے. یہ جو بک کارنر ہے آپ نے وہاں پہ, اس میں ہر پبلشر کو نہ کوئی کنسیشن دیتا ہے 10% سے. آپ کتنا؟ کاری اور کتاب کے درمیان فاصلے کم کرنے کی کوشش ہے. مختصراً آپ نے, ابھی میں سن رہا تھا آپ خاتون سے کہہ رہے تھے کہ اچھی کتاب کی کیا ابھی آپ نے جو سوچنے پہ مجبور شاید یہ آپ کا جو بزنس ہے یا آپ کا شوق, عشق ہے, یا دونوں کٹھے ہو؟ دونوں کٹھے ہو جائیں تو کمال ہوتا ہے, اور اللہ کے فضل ہے کمال. تو ڈیلی آپ یہاں پہ کتنی کتابیں پڑھتے ہیں؟ بہت خوبصورت لوگ آتے ہیں. ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ کتاب کے سرانے کھڑے ہونے سے خوبصورت لوگ آتے ہیں, ان کا اندر بھی خوبصورت. آپ نوجوانوں کو کیا کہیں گے کہ کتاب سے روشنی؟ میرا خیال ہے کہ ہر روشنی انہی کتابوں کے چھپے ہوئے کالے ہر روشنی کیوں نہیں پڑھتے؟ کوئی ایسا کوئی طریقہ کیا؟ ظاہر آپ اتنے سینئر, آپ نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں, ظاہر پبلشنگ کی. کتاب جو ہے ہمارے ہاتھ سے نکل جانے کے باعث کڑائی کھا لیتے ہیں. 1000 کی کتاب نہیں دیتے. 1000 کیا لوگ 100 روپے کی کتاب پرچیز کرنے میں تکلیف محسوس وجہ یہ ہے کہ جب قوموں کا زوال ہونے لگتا ہے تو کتابیں فٹپاتھوں پہ آ جاتی ہیں اور جوتے شیشے کی چوکیسوں میں سے آ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس قوم کو جوتوں کی ضرورت ہے. جو آپ نے کی اچھی بات, بندہ سیکھتا ہے نا چیزیں آگے. آپ ایک کوئی نیا پڑھنے, کیونکہ میں بنیادی طور پہ استاد ہوں, صحافی ہوں, تو میری ہر دفعہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسی چیز مجھے ملے جو میں اسٹوڈنٹس کو تحفے کے طور پہ. ایک لڑکا آپ کے پاس آتا ہے میٹرک کا یا فرسٹ ایئر کا, سیکنڈ ایئر کا, آپ اس کو کیسے کہیں کہ ریڈنگ ہیبٹ اس میں ڈیولپ کریں؟ آپ اس کو کیا ٹیک؟ لیکن کسی بھی محفل میں انسان بیٹھتا ہے یا کسی اچھی جاب کے لیے کوشش کرتا ہے یا اپنا کیریئر بنانے کے لیے, میرا خیال ہے کہ کتاب سے اچھا دوست ہے. وہ الگ بات ہے کہ انسان جان پائے, پہچان پائے اس کو کیسی کتابیں پڑھنی ہے, اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ اتنا زیادہ گہرا مطالعہ ہوگا. یقیناً ایک بہترین اسٹوڈنٹ ہوگا اور وہ ڈگری کو زیادہ بہترین طریقے سے حاصل کر پائے گا. گیسٹ لیکچروں اور کلاسوں اور اس طرح کی چیزوں سے حاصل کرنا ڈگری, وہ تو ایگزیکٹ کی ڈگری ہے. ایگزیکٹ ڈگری ہے. واہ کیا خوبصورت بات ہے. 1 گھنٹے سے میں دیکھ رہا تھا
जितने भी आपके कस्टमर आए उनकी एज 40 से अबाउट 40 से अबाउट। एक आया था अभी थोड़ी देर पहले। हाँ जी, एक लड़का। नहीं, वैसे यंगस्टर में एक्चुअली हमारे यहाँ पूरी दुनिया इजाज़त से फ़ायदा उठाती है, इंटरनेट से हमारे यहाँ ज़रा ये शायद देर में आया और हमने इसी को सब कुछ समझ लिया। हम बड़ी जल्दी किसी चीज़ के हिसाब में आ जाते हैं। उस दिन मैंने पढ़ा तो हैरान होगा रिपोर्ट कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो रीडिंग करने वाला मुल्क है इंडिया, तकरीबन 12 घंटे हर आदमी रोजाना इंडिया में और हम उसमें 50वें नंबर पर। मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी। हाँ जी, होनी भी चाहिए, लेकिन उस तकलीफ को शायद बेहतर तरीका ये है, हमने 45 साल पहले एक छोटा सा दिया जलाया था जेलों में। उन लोगों को टेक्स्ट बुक्स नहीं रखी, उन्हें जन्म बुक्स रखी। उन लोगों ने बिल्कुल कहा कि आप जन्म बुक्स के साथ कैसे सर्वाइव करें, पॉसिबल नहीं है। कि छोटे से कह रहे पहले हमारे शहर में वही था। हम उस वक्त तो पॉसिबल नहीं था कि हम लाहौर में जाके एक बहुत बड़ा शोरूम बना पाते। अब तो खैर हम लाहौर कराची छोड़ इंग्लैंड में भी जाके बना सकते हैं, कोई समझता नहीं है, लेकिन उस वक्त ये मुमकिन नहीं था। तो हमने अपने शहर में ही एक छोटी सी दुकान से बुनियाद रखी 45 साल पहले। तो कुछ खुलूस भी था, कुछ कर गुजरने का, कुछ आसान काम करने को दिल नहीं करता था, मुश्किल काम करने को ही दिल करता था। आसान काम तो ये था कि किताबों की दुकान बनानी है तो स्लेट तक की गाची रख लें, अपने यहाँ रजिस्टर रख लें, पैसे कमाएं। वो नहीं, जन्म मकसद वो चीज़ें जिनके लिए मुश्किल थी, मुश्किलात थी, मुश्किल नहीं थी, मुश्किलात थी, मसाइल नहीं थे, मसाइल ज़्यादा मुश्किलों को फेस करने में मजा आता। फिर आपको कामयाबी तो अल्लाह सुब्हान तआला ने देनी ही देनी। वैसे ज़्यादा आप मोटे कौन सी चीज़ हमारे पास देखिए हिस्ट्री है, इस्लामियात है, खालिस्तान दीनी इल्म से कुरान पाक की तफसीर, सरवरकाइन साबिक़ रहमतुल्लाह अलैहि और फिक़ह के मसाइल से अच्छी हमारी 45 साल से आज तक की कोशिश रही है कि हम लड़ने लड़ाने वाली किताबें प्रमोट न करें। हमने नहीं किया। कौन सी? तो हमें ये लगा कि कहीं न कहीं दुकानदार का रोल भी होता है, अच्छी सेहतमंद मयारी, क्योंकि जैसे फिल्म एक मीडियम है, लोग कहते हैं कि लोग अच्छी फिल्में नहीं देखते, ऐसे नहीं, अच्छी फिल्म बनती है तो लोग देखते हैं। जब अच्छी किताब छपती है, अच्छी किताब के प्राइम मिनिस्टर मौजूद है तो सब लोग अपनी अपनी बातें करते हैं। जब पार्टी में कोशिश है पिन ड्रॉप चैनल, इसका मतलब है कि लोग अगर कोई हो तो एहतराम करते हैं। स्वात अहमद वो शख्स थे जो साइकिल पे उर्दू साइज तोड़ जाते थे, साइकिल पैरों नहीं थी। उनका जब बच्चा बीमार हुआ तो जब वो हॉस्पिटल से लेके आए तो उनके पास बच्चे के इलाज के लिए पैसे नहीं थे। वालों ने राय रुआ में लिखा है कि हम अपने मादरे इल्मी में गए और बच्चा वहाँ पे मट्टी में लोट पोट के उसने वॉमिट की और वो ठीक है। तो बच्चा जिला वालों को यूनिवर्सिटी में लग गया। इस बात में जब गाने को लगी तो ये बात होती है कि हम लोग जहाँ हैं किताब से मोहब्बत का रवैया रखें। किताब बहुत बड़ी चीज़ है, किताब इतनी बड़ी चीज़ है कि मेरे अल्लाह ने मेरे आका को किताब ही तो तंदीर जन्म कराया। किताब बहुत बड़ी चीज़ है, जितना मैं और आप सोचते हैं ना उससे शायद 10,000 गुना बड़ी है। जितना हमें इल्म हो चुका है, जितना हम जान चुके हैं किताब को, उससे वो 10,000 गुना ज़्यादा मजबूत भी है और हर लिहाज से इल्म का मंबा है, इल्म का रसूल का एक जरिया है। हकीकी यूनिवर्सिटी तो किताबों का भी मजमूआ होती है। किताब कौन हमने इस काम को इश्क से किया, जुनून से किया। किताब ने हमें भी बहुत सुकून, इत्मीनान। दिल्ली की ज़्यादा आपको कितनी सी खास काउंट नहीं करती। आज से जो किताबें लोग आज लिखने वालों की तादाद कम हुई है, ज़्यादा
असल में किताब के खरीदार की तादाद जिस तरह बढ़नी चाहिए थी उस तरह बढ़ी नहीं है, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि बिल्कुल तारीखी, ऐसा भी नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं इंटरनेट ने, फेसबुक ने किताब की अहमियत तस्लीम कराने में भी रोक दिया। शायद जो यंग जनरेशन अगर आज मीर और गालिब का नाम जानती है, शायद कहीं इसमें नेट का ध्यान है। यानी कि हम, ये ज़रूरी नहीं है कि हम किताब को प्रमोट करते करते हम ये कहें कि ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है या अच्छी नहीं है या मयारी नहीं है। हर चीज़ की अपनी एक अहमियत है।